الرجيم وصدق رسوله النبي الكريم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعین، آج 21 ذوالحجہ جمعے کا مبارک اور بابرکت دن ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے 18 ذوالحجہ کی مناسبت سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کے مناقب، ان کے محاسن بیان کیے گئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج 21 ہے، آج سے 3 دن قبل منگل والے دن 18 ذوالحجہ تھا، تو 18 ذوالحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی آج سے 3 دن پہلے۔ اور سن 35 ہجری تھی اس وقت، ابھی 1445 ہجری ہے، بس 9 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد پھر 1446 ہجری شروع ہو جائے گی، 45 ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت 35 ہجری تھی، اور اس 35 ہجری کو
18 ذوالحجہ سن 35 ہجری عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ محترم سامعین، شہید مسلمانوں کا وہ عظیم بہادر ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو لمن ان لوگوں کو یقتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں کٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اموات، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ چلو زندہ تو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے مردہ یہ شہید قبر میں کیسے زندہ ہے۔ اللہ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا شعور نہیں ہوتا، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، آپ محسوس نہیں کر سکتے، حالانکہ شہید کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے قبر میں۔ شہید اتنا بڑا مقام ہے۔ اور محترم سامعین، شہادت کے لیے تو پیارے آقا نے بھی تمنا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَوَدِدْتُ، میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بار بار اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے بار بار زندہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنت میں چلے جائیں گے اور کافر جہنم میں چلے جائیں گے، مسلمان گناہگار بھی جہنم میں ابتداءً جائیں گے، سزا پا کے بعد میں نکل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اے میرے جنتیوں بتاؤ نا تم میں کون کون دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے؟ تو ہر آدمی یہ کہے گا یا اللہ اس گندی دنیا میں نہیں جانا چاہتے، اور تو شیطان کا دھوکہ، مکر و فریب، نفس بھی انسان کے خلاف، ہاں جی، پھر انسان کی ضروریات، یا اللہ شکر ہے اس گندی دنیا سے نکل کر آئے ہیں، کبھی نہیں جائیں گے۔ لیکن ایک شہید انگلی اٹھائے گا اور کہے گا یا اللہ جی چاہتا ہے ایک مرتبہ پھر مجھے دنیا میں لے جائیں۔ اللہ پوچھیں گے کیوں؟ شہید کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں کٹتے مرتے جو مزہ آیا تھا وہ آج مجھے جنت میں بھی نہیں مل رہا۔ یا اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر تیرے راستے میں کٹ جاؤں، ایک مرتبہ پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، ایک مرتبہ پھر تیرے راستے میں تڑپ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں نا کسی آدمی کو وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کو گولیاں لگ گئیں، اس کو بموں سے اڑا دیا گیا، اس کو جلا دیا گیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ہم کہتے ہیں مر گیا، جل گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تو ہمیں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس پر کتنی مشکل گزری ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں جو شہید ہوتا ہے نا، شہید روایات میں آتا ہے اس کو چونٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ چونٹی کتنی کاٹتی ہے؟ تو فرمایا شہید کو چونٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ جب لوگ اس کو شہید کر رہے ہوتے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو اڑا رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایران کے جو شیعہ ہیں انہوں نے مسلمانوں کا، ایک مسلمان تھا اس کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد اس کی لاش پڑی ہے، ان بدبختوں نے اس کی داڑھی کو آگ لگائی، ان بدبختوں نے اس کی داڑھی کو آگ لگائی، اور داڑھی کو آگ لگانے کے بعد کہتا ہے اب تم جاؤ نا جنت میں ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ تو دنیا ہے، یہ داڑھی نہیں، پوری اس کے جسم کو بھی آگ لگا دیں تو کیا؟
اس کی روح تو جنت میں سیر کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جب شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، کٹتا ہے، شہید ہوتا ہے، مرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے سارے مناظر اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اب وہ شہید اپنی آنکھوں سے جنت کے صحراؤں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جنت کے میدانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جنت کے باغوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جنت کی نہروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جنت کے خیموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جنت کے محلات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جنت کے خادموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ہنستے ہنستے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کچھ عرصہ پہلے جب افغانستان کے اندر لڑائی تھی، جہاد تھا، تو بہت سارے شہداء کی ویڈیوز ایسی آئی تھی، ان کی تصاویر ایسی آئی تھی کہ جب آدمی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے نا تو آدمی کہتا ہے یہی تو ہنس رہا ہے، یہ تو جیسے ہنس رہا ہوتا ہے شہید، ایسے لگ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر بعد میں یہ پڑھ کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ہنس اس لیے رہا تھا کہ جب اس کی روح نکل رہی تھی اللہ نے جنت کے نظارے اس کے سامنے کر دیے تھے، وہ جنت کے نظاروں کو دیکھتے ہنستے ہنستے اس کی روح نکل گئی۔ اور دشمن کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد اس کی لاش کو اٹھاتا ہے، اس کو گھسیٹتا ہے، اس کو پھینکتا ہے، اس کو کاٹتا ہے۔ سید الشہداء پیارے آقا نے کیا فرمایا اپنے چچا کو؟ یہ شہیدوں کا سردار ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور صرف شہید نہیں بلکہ ان کا مسلح کر دیا گیا تھا، ان کے کان کاٹ دیے تھے، ناک مبارک کاٹ دی، ان کی انگلیاں، ان کے اعضاء کاٹ کے ان کے جسم کو، سینے کو پھاڑ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں شہادت یہ بہت بڑی چیز ہے، شہادت جس کے لیے پیارے آقا نے تمنا کی ہے، شہید کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو مرنا تو ویسے ہی ہے، یا تو انسان گھر میں بستر پر مر جاتا ہے، یا انسان اسپتال میں بیڈ پر مر جاتا ہے، ہاں جی، یا انسان کسی حادثے میں مر جاتا ہے۔ حادثے میں کیسے؟ کہ گاڑی کا حادثہ ہو گیا، کہیں جو ہے نا کسی اونچی جگہ سے گر کر مرنا تو ہے یہ ہر حال میں، لیکن ہم یہ دعا ہمیشہ کیا کریں کہ اللہ ایک تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور دوسرا مرتے وقت ہمیں شہادت کی موت مل جائے، مرتے وقت شہادت کی موت۔ ایک آپ کو مسنون عمل بتاتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسنون عمل ہے، فرمایا جو آدمی صبح اور شام، فجر اور مغرب کے بعد 25 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت۔ یہ مسنون عمل ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں یہ جب بھی مرے گا، جدھر بھی مرے گا، جس حال بھی مرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو شہیدوں میں اٹھائیں گے۔ اس کو کس میں اٹھائیں گے؟ شہیدوں میں اٹھائیں گے۔ تو محترم سامعین، یہ جو شہداء ہیں، یہ جو شہید ہیں، انہی میں سے آج آپ کے سامنے ایک مظلوم شہید کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، جس کو مظلوم شہید کہتے ہیں، جس کو مظلوم مدینہ کہتے ہیں، جس کو داماد رسول کہتے ہیں، جس کو دوہرا داماد کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اشدہم حیاء، میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ میں۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت نقل کرتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اپنے گھر میں حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اما عائشہ کا حجرہ جو آج نبی کا روزہ ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا، کتنا لمبا اور کتنا چوڑا اور کتنے منزلہ ہوگا۔ روایات کے اندر آتا ہے اما عائشہ کا حجرہ اتنا چھوٹا تھا، جب رات کو نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے، رات کو تہجد کی نماز، تو جب کھڑے ہو جاتے قیام کے لیے تو اما عائشہ اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی تھی، اور جب نبی علیہ السلام سجدے کے لیے جاتے تو نبی علیہ السلام یوں
اما عائشہ کو حرکت دیتے اپنے ہاتھ سے، اما عائشہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی اور نبی علیہ السلام سجدہ کر لیتے تھے۔ یعنی اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ ایک طرف ایک آدمی لیٹ جائے اور دوسری طرف ایک آدمی نماز پڑھ لے، اتنا چھوٹا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تو لمبی نماز پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت میں پتہ نہیں کتنے کتنے پارے نبی علیہ السلام سبق پڑھا کرتے تھے۔ تو جب قیام فرماتے تو میں سو جاتی تھی پاؤں پھیلا کر، اور جب سجدے میں جاتے پیارے آقا مجھے حرکت دیتے، میں پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر سجدہ کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حجرے میں بیٹھی ہیں، میں بھی بیٹھی ہوں، پیارے آقا اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جیسے آدمی اپنے گھر میں ہوتے ہیں نا تو بے تکلف ہوتا ہے، یعنی لیٹ جاتا ہے، بعض اوقات سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات پاؤں جو ہیں وہ بھی ننگے ہوتے ہیں، ٹانگیں بھی ننگی ہوتی ہیں، یعنی گھر میں تو آدمی بے تکلف ہوتا ہے نا، گھر میں تو آدمی تکلف کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کوئی آدمی آرام کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بے تکلفی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں باہر کسی نے دستک دی، پوچھا کون ہو؟ فرمایا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجازت دو ابو بکر کو آؤ۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے پاؤں مبارک پھیلائے ہوئے تھے اسے، اور نبی علیہ السلام کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی، یہ ٹانگیں مبارک نظر آ رہی تھی، آپ علیہ السلام کے کپڑے پیچھے کو ہو گئے تھے، ایسے آرام پر لیٹے ہوئے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بات کی نبی علیہ السلام سے، بات کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی اور نے دستک دی، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا عمر فاروق نبی علیہ السلام سے بات کرنا چاہتے ہیں، آنے دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام سے بات کی، بات کر کے چلے گئے۔ جب تیسری بار کسی نے دستک دی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون؟ فرمایا عثمان غنی نبی علیہ السلام سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے اٹھے، اپنے پاؤں مبارک کو چھپایا، پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی اس کو چھپایا، پھر اما عائشہ سے فرمایا جب عمر فاروق آئے تھے تو نے پردہ کیا تھا، میں دیکھ رہا تھا، ابو بکر صدیق تو تیرے والد تھے، عمر فاروق سے تو نے پردہ کیا تھا، ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اب عثمان آ رہے ہیں، پورے جسم کو چھپا دو اور کونے میں بیٹھ جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام سے بات وغیرہ کی اور چلے گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتاؤ نا، میرے بابا جان آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، اب عمر فاروق رضی اللہ آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے رضی اللہ عنہ آپ خود بھی بیٹھ گئے، آپ نے اپنی ٹانگ مبارک کو بھی چھپا لیا اور مجھے بھی کہا کہ پردہ کرو، صحیح کر کے پردہ کرو، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے عثمان بڑے حیا والے ہیں، اگر میں ایسے ہی بیٹھا رہتا اپنی حالت میں تو جب وہ آتے حیا والے انسان تھے تو حیا کی وجہ سے مجھ سے بات نہ کرتے اور چلے جاتے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو بھی چھپا لیا اور میں نے کہا عائشہ تم بھی پردہ کرو تاکہ عثمان غنی کہیں واپس نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، فرمایا عائشہ میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں، عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور متقی اتنے زیادہ تھے عثمان غنی، زندگی بھر تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی، کبھی فوت نہیں ہوئی تہجد کی نماز۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عثمان غنی جب کسی قبرستان سے گزرتے، کسی بھی قبر سے گزرتے تو فرمایا قبر کو دیکھ کے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا عثمان آپ آخرت کا ذکر سن کے، جہنم کا ذکر سن کے اتنا نہیں روتے، قبر کو دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا اے لوگو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے،
فرمایا اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ تو جنت کے باغوں میں سے یہ باغ ہے، او حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فرمایا یہ قبر یہ نیک آدمی کے لیے جنت کا باغ ہے، یہ بدکار گناہگار فاسق آدمی گناہگار کے لیے اور کافر کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ تو فرمایا جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تو زیادہ روتے، اور فرمایا اتنے زیادہ سخاوت والے تھے، اللہ کے راستے میں اتنا کچھ خرچ کیا، اتنا کچھ خرچ کیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی عثمان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو فرمایا جب سن 35 ہجری تھی تو اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اسلام پھیلایا پہنچایا۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، صحابہ کرام نے پیارے آقا کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اب صحابہ کرام کے اس پیغام پہنچانے سے دو قسم کے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا۔ ایک تو مشرکین کو نقصان ہوا کہ اللہ نے فرمایا اگر یہ ایمان لے آئیں تو ٹھیک، ایمان نہ لائیں جہاں کہیں ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، سارے مشرکوں کو مارو۔ تو یہ سارے کے سارے اس ڈر سے ایمان لے آئے۔ اب ادھر رہ گئے یہودی اور عیسائی رہ گئے۔ جو عیسائی تھے ان میں بڑے خدا ترس انسان بھی تھے، ان میں اسلام کو قبول کرنے والی صلاحیتیں بھی موجود تھیں، لیکن یہ جو یہودی تھے نا، یہودی یہ شروع سے بڑے منافق اور بڑے اسلام دشمن تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان تینوں کو مدینہ سے نکال دیا، خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ 8 ہجری میں خیبر سے بھی ان کو نکال دیا۔ اب ان یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی، یار یہ مسلمان آئے اب ہم سے جزیہ لیتے ہیں، ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، ہمیں انہوں نے ذمہ بنایا ہے، ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ یہودیوں کے دل میں یہ آگ جل رہی ہوتی تھی ہر وقت۔ یہودی ادھر روم اس وقت بہت بڑی طاقت تھی، اور کسرا ایران، تو روم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایران جو مجوسیوں کا ملک تھا، پوری دنیا کا اس وقت سپر پاور تھا، سپر پاور۔ نبی علیہ السلام نے اس کو خط بھیجا نا ایران کے بادشاہ کو۔ ایران کا بادشاہ پرویز ابن ہرمز ابن نوشیروان تھا، پرویز۔ اس کو جب خط بھیجا اس نے اس خط کو پھاڑ کے پاؤں کے نیچے رکھا۔ نبی علیہ السلام نے بہت خط بھیجے، 70 کے قریب خط بھیجے، لیکن کسی نے نبی کے خط کی گستاخی نہیں کی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، یہ وہ بس واپس کر دیتے تھے۔ اس نے پھاڑ کے پاؤں کے نیچے روندا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، اس نے اپنی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہی کچھ عرصے کے بعد دور فاروقی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایران بھی فتح ہو گیا۔ یہاں پر سارے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ اب ان یہودیوں کو بھی اور ان مجوسیوں کو بھی ان مسلمانوں سے بڑی تکلیف تھی، یار کیا کریں، اب سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فتنے شروع کر دی ہے، مسلمانوں کے درمیان فتنہ، مسلمانوں کے درمیان منافقت شروع کر دی۔ دو کو لڑایا آپس میں، چاروں کو آپس میں لڑایا، 2 محلوں کو آپس میں لڑایا، ادھر ادھر۔ عبداللہ بن سبا یہودی کی جو سازش تھی وہ پھیلتی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سازش بہت آگے نکل گئی، اور اس نے مسلمانوں کی تلواروں کو مسلمانوں کے خلاف اٹھا لیا۔ ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوگی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور اس نے کہا ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے۔ اب صحابہ کرام نے فرمایا امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دو، ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ عثمان غنی نے فرمایا نہیں،
میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کوئی تلوار نہ اٹھائے۔ صحابہ فرماتے اب ہم حیران، ہم لڑے نہ، جنگ نہ کریں تو کیا کریں؟ صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا عثمان غنی اجازت دو، میں ان غنڈوں کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ عثمان غنی نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینہ میں خون نکل جائے، میں نہیں چاہتا۔ اب یہ دشمن آئے 1800 کی تعداد ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ فرمایا آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، عثمان غنی پر پابندی لگ گئی۔ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پانی نہ پلائے۔ 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے رہے۔ کتنا؟ 40 دن۔ صحابہ نے پوچھا عثمان آپ کو جب پیاس بے چین کرتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہودی اندر آئے، نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق عمر فاروق کا یہ عصا تھا، انہوں نے یوں کر کے اس کو بھی کیا کر دیا، گستاخی کر کے توڑ دیا، اس کو بھی توڑ دیا۔ مسجد نبوی پر پابندی لگ گئی، آپ نہیں جا سکتے، آپ پانی نہیں پی سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پلانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں پلانے دیں گے۔ حضرت علی رضی نے اپنی یہ پگڑی پانی میں بگو کے اوپر پھینکی، فرمایا اس کو نچوڑ کے اپنی پیاس بجھا لو۔ نبی علیہ السلام کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ایک دن پانی بھر کر لے آئی، ظالموں نے نیزے مارے، مشکیزے کے اندر سوراخ ہو گئے اور پانی نکل گیا۔ 40 دن تک پیاسا رہنے والا عثمان غنی ایک دن دوپہر کو سوئے، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان 2 راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرو، زمین پھٹ جائے گی اور یہ غرق ہو جائیں گے، اور یا صبر کرو۔ تو عثمان غنی نے فرمایا میں دوسرا راستہ اختیار کروں گا، بد دعا بھی نہیں کرتا، صبر کروں گا۔ جب خواب سے اٹھے، بیدار ہوئے، اچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا خواب میں عثمان اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپ پر 40 دنوں سے پانی بند ہے، آپ روزے سے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس جنت کے دسترخوان پہ روزہ افطار کر دو۔ عثمان غنی اٹھے، اپنی بیوی حضرت نائلہ سے کہا میرا پاجامہ نکالو، اس سے پہلے وہ تہبند باندھتے تھے نا، فرمایا میرا پاجامہ نکالو۔ کیوں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے یہ مجھے شہید کریں گے، کہیں میرا جسم ظاہر نہ ہو جائے۔ حیا والے تھے، پاجامہ پہنا، اس کے بعد غسل کر کے پاجامہ پہنا، نماز پڑھی، بڑے تختی والا قرآن کریم تھا، چمڑے کے اوراق پہ لکھا ہوا تھا، اس کو سامنے لے کر بیٹھ گئے، سامنے سے آئے بلوائی، دیواروں پر چھلانگیں لگائیں، دیواریں توڑی، اندر آ گئے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما دروازے پر ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ دروازے سے آئیں گے۔ کون؟ حضرت امام حسن امام حسین عثمان غنی کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں، دروازے پہ کھڑے۔ یہ دشمن یہاں سے دیوار کو سوراخ کر کے اندر آ گئے، سامنے دیکھا تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک دشمن نے لوہے کی سلاخ ماری، پیشانی پر لگی، دوسرے نے جب ماری تو آپ کی پسلیاں توڑ دیں، اور ایک اور نے آگے بڑھ کر جب اس نے تلوار کی وار کی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سینے میں سوراخ کر دیا۔ اس نے جب سینے میں سوراخ کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا، خون کا فوارہ نکلا، قرآن کریم کے اوراق نے اس کو محفوظ کر لیا۔ آج میں اور آپ گرتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں کسی اور جگہ پہ، جب عثمان غنی گرے تو قرآن کے دامن میں جا کر گر گئے۔ اور علماء کہتے ہیں کل قیامت کے دن جب شہید آئیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا، تلوار دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد کی وادیاں دیں گی، میدان بدر دے گا، مکہ کی گلیاں دیں گی، افغانستان کے پہاڑ دیں گے، ہاں جی، اور شام کے پہاڑ دیں گے، فلسطین کے شہر دیں گے، ہاں جی، جگہ جگہ شہادت کی گواہی دے گی۔ لیکن عثمان غنی وہ مظلوم شہید ہیں، کل قیامت کے دن جب آئیں گے ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔
اور پہلے پارے کی آخری آیتیں تلاوت کر رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. جب اس آیت پر پہنچے تو عثمان غنی گر گئے. شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے عثمان نے قرآن کو سینے سے لگا کر یاری پکی کر لی. اور فرمایا جب یہ شہید ہو گئے، آپ کی جو بیوی تھی حضرت نائلہ، وہ بار بار اپنے شوہر کو بچا رہی ہے. اتنے میں ایک ظالم نے جب وار کی تلوار کی، اس کی انگلیاں کٹ گئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اب ان بلوائیوں نے عثمان غنی کے لاش کو بھی نہیں اٹھانے دے رہے. اب صحابہ کرام کو انہوں نے منع کیا. عثمان غنی نے کہا آپ نے تلوار نہیں اٹھانی. انصار نے کہا اے عثمان ہمیں اجازت دو، ہم نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مدد کی تھی، اللہ نے ہمیں فرمایا تم انصار ہو، آج ہم دوبارہ آپ کی مدد کریں گے تاکہ ہم 2 مرتبہ انصار بن جائیں. عثمان غنی نے فرمایا نہیں، کسی کو اجازت نہیں دوں گا، میں نہیں چاہتا ایک قطرہ خون بھی میری وجہ سے کسی کا نکل جائے. اب اس کے بعد جب شہید ہوئے 3-4 دن تک آپ کی لاش اندر پڑی رہی. اس کے بعد ایک دن ام حبیبہ آئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ. اس نے کہا ظالمو، اگر تم نہیں ان کی لاش کو اٹھانا دو گے، میں نبی کی بیوی خود ان کی تجہیز و تکفین کروں گی. انہوں نے یہ بات سنی تو پیچھے ہٹ گئے. رات کے وقت عثمان غنی کا جنازہ نکلا. جنازہ جب نکلا، باہر نکلا، ظالموں نے جنازے کے اوپر بھی پتھر پھینکے. اب جو اکثر حضرات جنت البقیع میں گئے ہیں، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ سے آگے آ کر جنت البقیع کے گیٹ کے اندر ہوتا ہے آدمی، تو یہاں سے قبرستان شروع ہوتا ہے. جیسے یہاں پہلی قبر ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جیسے وہ نیچے مدرسے کے پاس ہو، اتنی دور ہے کہ دور کھیتوں میں جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر دفن کر دیا گیا تھا. یہ وہ مظلوم مدینہ ہے. اگر یہ چاہتے ایک اشارہ کرتے، ایک اشارہ، خدا کی قسم صحابہ کرام جو ہے نا دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیتے تھے. لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، میری وجہ سے نہ تلوار اٹھاؤ، نہ میں آپ کو لڑنے کی اجازت دوں گا. بس میں نبی علیہ السلام نے جو کہہ دیا کہ تم شہید ہو، میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو آج 21 تاریخ ہے، آج سے 3 دن پہلے 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اور یہ شہید ہو کر انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اللہ کے حکم، اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے، اگرچہ اپنی جان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اپنی جان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. انہوں نے مظلوم ہو کر شہادت قبول کی اور ایک پیغام دیا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اللہ کی رضا والا کام تلاش کریں. جس کام میں اللہ کی رضا ہو وہ تلاش کرے، جس کام میں اللہ کی ناراضگی ہو وہ کام کبھی بھی نہ کرے. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.